أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. فراٹے بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑانے والے ہیں، پھر صبح دم حملہ کرنے والے ہیں، پھر غبار جنگ اڑانے والے نہیں، اور دشمن کی جمعیت میں در آنے والے ہیں. بے شک انسان اپنے پروردگار کے لیے بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. کیا اسے نہیں معلوم ہے کہ جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اور دل کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو ان کا پروردگار اس دن کے حالات سے خوب باخبر ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے زیبا ہیں کہ جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور بے ذوالجلال بھی ہے. اور کیا خوب عظیم
شان بیان کی جائے اس عظیم قدرت کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ چرند بھی ہیں، یہ پرند بھی ہیں، یہ انسان بھی ہے، یہ حیوان بھی ہے، اور یہ تمام جہانوں کے یہ تمام نظام بھی ہیں۔ وہ رب ہے کہ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ خود لائق کی تعریف رہ جاتا ہے۔ عزیزان من، درود اللہ محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، آپ کے جانثار انصار پر اور آپ کے اصحاب پر درود پڑھیے گا۔ محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز محترم، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی کھوجہ جماعت کی جانب سے یہ رمضان مبارک 10 پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ یکم رمضان مبارک سے شب عید الفطر تک آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ دیگر علماء کرام دیگر عنوانات پہ آپ کی رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں۔ عزیز محترم، اس 10 پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی سعادت قاری ارتضیٰ صاحب اپنی خوبصورت آواز میں حاصل کر رہے تھے۔ آپ سب تمام قرآن کی آیتوں سے مستفید بھی ہو رہے تھے۔ عزیزان من، آج کا دن کافی سیاہ دن ہے۔ آج ہے 21 رمضان المبارک، اور ہم سب سے پہلے تو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کو، جناب بی بی زینب کبریٰ کو، اور ہمارے وقت کے امام کو یعنی کہ امام زمانہ کو، ان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان من، آج کا ہمارا درس کا پروگرام کا عنوان ہے امام علی اور یتیموں کی نگہداشت، جس سے حجت اسلام مسلمین مولانا حافظ ارتضیٰ نجفی صاحب انشاءاللہ آپ سے کچھ لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں مجھ میزبان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ عظمت علی بیان کی جائے، فضیلت علی بیان کی جائے، یا مصائب علی بیان کی جائے۔ میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں جو آج کا ہمارا عنوان ہے اس کے تحت ایک آغاز گفتگو کرتے ہوئے بالکل ایک آغاز انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کروں۔ عزیز محترم، تاریخ کے اوراق کہیں ایسے ہیں، ایسے بہادر اور شجاع لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کی شجاعت و کساوت آپ کہہ سکتے ہیں، جن کی شجاعت و کساوت کا بول بالا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی ایسے بہادر رحمت و علم و حکومت و انسانیت سے عاری ہوئے تھے۔ مگر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں کہ جن میں تمام زمانوں کے لیے رحمت اور محبت کے اعلیٰ مصداق ہیں، حتیٰ کہ تاریخ بشریت کی عادل ترین مثال ہے اور شخصیت کا لقب پایا۔ اور اسی لیے ان چند جملوں کو یاد کرتے ہوئے مجھے عظمت علی کے چند اشعار یاد آ گئے، بیان کرنا چاہوں گا کہ بسر ہو یاد خدا میں یوں زندگی میری، بسر ہو یاد خدا میں یوں زندگی میری، علی کا نام، علی کے نام پہ ہو سانس آخری میری، علی کے نام پہ ہو سانس آخری میری، اور پکارتا ہوں میں اللہ کو مدد کے لیے، پکارتا ہوں میں اللہ کو مدد کے لیے، وہاں سے کرتے ہیں حل مشکل علی میری، اور طلوع ہو کے نجف میں یہ چاند کہتا ہے، طلوع ہو کے نجف میں یہ چاند کہتا ہے، علی کے نور سے ہے باقی چاندنی میری، اور لگا کے نعرہ حیدر کہا یہ سورج نے، لگا کے نعرہ حیدر کہا یہ سورج نے، علی ولی کی ہے خیرات روشنی میری، علی ولی کی ہے خیرات روشنی میری۔ آئیے عزیزان محترم، میں بغیر کسی تمہید کے ملتمس ہوں حجت اسلام مسلمین مولانا حافظ ارتضیٰ نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائیں۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ وباللہ وما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ اما بعد فقد
ورد في زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل التحية والسلام السلام على أبي الأرامل والأيتام. معزز ناظرین و سامعین، ابتدائی کلام آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایام شہادت مولائے متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے تمام مؤمنین و مؤمنات اور تمام امت مسلمہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی جانب سے وارث امیر المؤمنین حضرت حجت کی بارگاہ میں تعزیت عرض کرتے ہیں. ناظرین، آج کی یہ گفتگو مخصوص کی گئی ہے امیر المؤمنین مولائے کائنات کی سیرت کے ایک خاص گوشے کے ساتھ، کہ جس میں آج کل کے مشکل ترین دور میں، کہ جب دنیا میں فقر و تنگ دستی بہت عام ہو چکی ہے اور جنگ و جدال بھی بہت عام ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے خانوادے اپنے پالنے والوں سے محروم ہو جاتے ہیں. بہت سی کم سن بچے اپنے والدین سے، بالخصوص اپنے والد سے، باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس محرومی کے باعث معاشرے میں ایک ایسا رخنا پیدا ہوتا ہے اور ایسا گیپ بنتا ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اگر اس کی بھرپائی نہ کی جائے. آج ہم امیر المومنین کی سیرت کے جس گوشے پر کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ ہے مولائے کائنات کا یتیموں کے ساتھ سلوک، اور کس انداز سے میرے مولا نے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنی حکومت میں بسنے والے یتیموں کے حوالے سے اہتمام کیا. اس سے پہلے کہ مولا کی سیرت سے کچھ اقوال اور کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں، تمہیداً یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن صامت جب یتیم کے، اورفن کے موضوع کو ڈسکس کرتا ہے تو پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں کس انداز سے اس موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. کچھ فیکٹس، کچھ سٹیٹس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن کہ جس کا کام قیامت تک آنے والی بشریت کی رہنمائی اور ہدایت کرنا ہے، جس کتاب لاریب کا موضوع بھی ہدایت ہے، اس قرآن نے اس یتیم کے موضوع کو اس قدر اہمیت دی ہے اور اس قدر حساس انداز میں اس کی مختلف اطراف و جوانب کو بیان کیا ہے کہ مکمل قرآن میں 23 مرتبہ 23 ٹائمز یتیموں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بیان ہوا. جا بجا ہمیں قرآن میں دیکھنے ملتا ہے کہ جہاں بھی چاہے عطا کرنے کی بات آئے، چاہے نیکی کرنے کی بات آئے، چاہے احسان اور نیک سلوک کرنے کی بات آئے، تو جہاں قرآن طبقات کو گنتا ہے کہ کون لوگ زیادہ حقدار ہیں، ہر مقام پر قرآن میں 7 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ نے والدین کے بعد قرابت داروں یعنی اپنے ذاتی رشتہ داروں، خونی رشتہ داروں، اور ان کے فوراً بعد معاشرے کے کسی بھی اور محروم طبقے سے پہلے
یتیم کا تذکرہ کیا. چاہے پروردگار نے یوں فرمایا ہو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کہ جب والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا تو فرمایا کہ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے یتیموں کے ساتھ. چاہے وہ مال عطا کرنے کی بات آئے، چاہے وہ خمس و زکوٰۃ والی آیتوں کی بات آئے، ہر مقام پر قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے بعد سب سے پہلے یتیم کو رکھا. یعنی یہ بات ہمیں اسلام کی ترجیحات سے آگاہ کرتی ہے کہ کس طرح سے اگر انسان اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کو پورا کر دے، اپنے محروم رشتہ داروں کی حاجت روائی کر دے، اب جب اسے باہر والے افراد کی مدد کرنی ہے تو قرآن کی نگاہ میں سب سے زیادہ اہم جو طبقہ ہے، سب سے زیادہ اولا اور حقدار جو طبقہ ہے وہ یتیم ہے. دوسری جانب جب قرآن نے معاشرے کے ایک اور انتہائی حساس موضوع یتیم سے متعلق جس پر بات کی وہ ہے یتیم کا مال، کہ قرآن نے جا بجا اس بات کی تاکید کی کہ معاشرے میں کوئی بھی یتیم ہو، اس کے والد کے چھوڑے گئے مال و اسباب کہ جو اس یتیم کی ملکیت ہے، جس کا وہ حقدار ہے، جس کا وہ وارث ہے، لوگ جب اس مال کے ساتھ کوئی تعامل کریں تو کس قدر محتاط رہ کر کریں. یہاں قرآن کی بلاغت کو ملاحظہ کیجئے گا کہ قرآن نے ہمیں سوائے ضمنی طور پر ایک مرتبہ کے ایک مقام کے علاوہ کہیں بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ لا تأکلوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہیں کھانا خبردار. قرآن نے ایک عجیب تعبیر استعمال کی، فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکنا. کھانا تو دور کی بات ہے، ہڑپ کر جانا، قبضہ کر لینا یہ تو بہت دور کی بات ہے. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا سوائے اس انداز سے کہ جو بہترین انداز ہے. یعنی اگر تم یتیم کے مال کی طرف ہاتھ بڑھانا تو امانت والا ہاتھ بڑھانا، حفاظت کے لیے ہاتھ بڑھانا، خبردار خیانت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھانا. لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال کے قریب بھی نہ جانا. دوسری جانب جو لوگ معاشرے میں ہم سب کے اطراف و جوانب میں بہت سے ایسے کمسن ہمیں اپنے رشتہ داروں میں، خاندان میں مل جائیں گے، یا اپنی قوم میں، اپنے علاقے، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں مل جائیں گے کہ جو یتیم ہے. اور آئے دن یہ قصہ بہت عام ہے، کتنے ہی ایسے کیسز ہمارے کانوں کو سنائی دیتے ہیں روزمرہ کی بنیاد پر. یہ جیسے ہی باپ کا سایہ بچوں کے سر سے اٹھا، وہی خونی رشتہ دار جن پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی اپنے خاندان کے یتیم کو سنبھالنے کی، اس کی پرورش کی، سب سے پہلے انہوں نے ہی اس یتیم کا حق کھایا. کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں. جبکہ قرآن ایسے افراد کے جو کسی یتیم کا مال کھا جائیں، ہڑپ کر جائیں، قرآن انہیں ڈائریکٹ مخاطب کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا. ایک مرتبہ تو لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے فلاں کام کرنے والو. جب یہ آیت آئی ولا تقربوا مال الیتیم، قرآن خطاب کر رہا ہے، لوگوں کو اپنا مخاطب بنا رہا ہے، خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. لیکن جب یتیم کا مال کھانے والے کی بات آئی تو قرآن نے اسے مخاطب کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھا. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص اللہ کا مخاطب ہو، قرآن میں قرآن کی تلاوت کرتا ہو، قرآن پر صحیح انداز سے عقیدہ ہو، اور ساتھ میں یتیم کا مال کھا جائے، جس کا خدا کے سوا کوئی والی و وارث نہیں ہے اس کا مال کھا جائے، جو کمزور ترین طبقہ ہے اس وقت معاشرے میں اس کا مال کھا جائے. قرآن ایسے افراد کے لیے کچھ یوں کلام کرتا ہے، انہیں غائبانہ انداز میں مخاطب کر کے فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ کہ جو یتیموں کا، وہ لوگ مخاطب نہیں ہیں، وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال
زیادتی اور ظلم کے ساتھ، یعنی غیر عدل و انصاف کے کھا جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے وہ کیا کھا رہے ہیں. قرآن فرماتا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے شکموں کو آگ سے بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اسی میں انہیں باقی رہنا ہے. یوں قرآن نے یتیم کا اہتمام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو نیک نیت افراد ہوتے ہیں جنہیں خدا نے توفیق دی ہے، یا جو ادارے اس جہد سے مخصوص ہیں، وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں یتیم اور اس کے مال سے معاملہ کرنے میں. یہ ہے ایک جہد. اس جہد سے شاید ہم میں سے بہت سارے افراد کسی نہ کسی یتیم کی معاشرے میں مدد کرتے ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں میں ہو یا چاہے وہ ہماری قوم کا یتیم ہو، چاہے اس کا والد، اس کا بابا، اس کا باپ کسی جگہ اپنے دین کے نام پر شہید ہوا ہو یا چاہے طبیعی موت مر گیا ہو. بہت سارے افراد مال خرچ کرنا جانتے ہیں، خدا نے انہیں یہ حوصلہ، یہ صلاحیت دی ہے، یہ ہمت، یہ توفیق دی ہے کہ وہ یتیم پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. بہت سے ادارے مختص ہیں اس کام سے. لیکن ایک بہت اہم جہد کہ جسے ہم سب عام طور پر فراموش کر جاتے ہیں، جس میں ہم سب ایز اے معاشرہ کوتاہی کا شکار ہیں، جس پر آج خصوصاً میری گفتگو کا فوکس رہے گا، کہ دین اسلام نے، قرآن نے، ائمہ نے نہ صرف یتیم کی مادی حالت میں اس کے مددگار بننے کا حکم دیا، نہ صرف مادی اعتبار سے اس کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس سے بہت زیادہ تاکید کی یتیم کی ایموشنل نیڈز کو پورا کرنے کی، یتیم کی جذباتی اور نفسانی ضرورت کو پورا کرنے کی. یعنی جب ایک بچہ، ایک کمسن بچہ معاشرے میں یتیم ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے باپ کو کھو دیتا ہے، نہ صرف اس نے کما کر کھلانے والا باپ کھویا، بلکہ اس سے بہت زیادہ بڑا رکھنا، اس کے مقابلے میں کئی زیادہ بڑا رکھنا، وہ اس کی جذباتی اور ایموشنل پرورش میں آ گیا کہ اس نے شفقت کرنے والا ایک باپ کھو دیا، اس نے خود پر سایہ دار درخت کی طرح سایہ بننے والا ایک انسان کھو دیا، اس نے اپنی پشت پناہی اور اپنے آپ کو سپورٹ کرنے والا اور اپنے آپ کو معاشرے میں جینے کے طور طریقے سکھانے والا ایک انسان کھو دیا. یہ اس کی ذات میں، اس کی شخصیت میں ایک بہت بڑا رخنہ بن جاتا ہے. لہٰذا ہم قرآن کی طرف اگر نگاہ کریں تو جس قدر یتیم کی مادی مدد اور مادی جانب پر قرآن نے بات کی، چاہے وہ یتیم کا مال ہو یا یتیم کو اپنا مال دینا ہو یا یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے سے رکنا ہو، اس کے مقابلے میں قرآن نے بہت زیادہ تاکید کی یتیم کی ایموشنل نیڈز کو پورا کرنے کی، یتیم کو جذباتی طور پہ نقصان نہ پہنچانے کی، اسے تکلیف نہ پہنچانے کی، اسے اذیت نہ پہنچانے کی. کہ آئیے اب ذرا ان قرآنی آیات کا ملاحظہ کا مطالعہ کیجئے اور کبھی اس جہد سے بھی قرآن کو پڑھیے، کبھی غور کیجئے، تدبر کیجئے. قرآن میں عجیب جملے ہیں. جب یتیم کی ایموشنل نیڈز کی بات آتی ہے تو ایک مرتبہ سورہ فجر میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی انسان پر رزق تنگ ہو جاتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ جب کسی انسان کو اللہ اس طرح آزماتا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، فقر و تنگدستی کا شکار ہوتا ہے، تو وہ یہ گمان کرتا ہے، خدا سے بدگمانی کرتا ہے کہ میرے خدا نے میری اہانت کی، میرے خدا نے میری عزت نہیں رکھی. اگلی ہی آیت میں خدا کئی اسباب میں سے سب سے پہلا سبب جو اسے اس کی غربت و تنگدستی کا بتاتا ہے
فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ ہماری جانب سے تیری اہانت کرنا نہیں ہے، بلکہ تیرے ہی اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ ہرگز نہیں تم لوگ یتیم کا احترام نہیں کرتے تھے، لہذا اب تمہارے رزق میں تنگی آ گئی۔ اگر سورہ ضحیٰ کی آیت کو دیکھیے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، خبردار یتیم کو جھڑکنا نہیں، یتیم کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، یتیم کو مجبور نہیں کرنا۔ یہ قرآن یتیم کی عاطفی جانب، اس کی ایموشنل نیڈ کو پورا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ مال تم دو یا نہ دو، دینا بھی ضروری ہے، اگر نہ دو خدا کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا، لیکن اس کی ایموشنل نیڈ کو پورا کرنا یہ ایک زیادہ بڑی ذمہ داری ہے پورے معاشرے پر، اور خصوصاً یتیم کے قریبی رشتہ داروں پر۔ ایک اور جگہ بہت سخت ارشاد ہے قرآن میں، سورہ ماعون، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو کہ جو دین کا یعنی روز قیامت کا سزا و جزا کو جھٹلانے والا ہو، انکاری ہو؟ یعنی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو مانتا ہی نہ ہو، حقیقت میں اس کی روح میں ظاہری طور پہ اقرار کر رہا ہے۔ اے خدا، صفت کیا ہے اس شخص کی کہ جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا؟ اگلی ہی آیت میں فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو جھڑک دیتا ہے، جو یتیم کو ڈانٹ دیتا ہے، جو یتیم سے سختی سے پیش آتا ہے، جو یتیم کی ایموشنل نیڈز کا خیال نہیں رکھتا، جو یتیم کو عزت و احترام نہیں دیتا۔ قرآن اسے تعبیر کر رہا ہے روز قیامت دین اور معاد کے منکر سے۔ ذرا سوچئے کتنا سخت مرحلہ ہوگا۔ ایک اور آیت، اور انتہائی اہم آیت، ایک بار یتیم سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، ایک بار یتیم کی عزت کرنا، اسے نہ دھتکارنا، اس سے نرمی سے پیش آنا، اور ایک اور اہم اور انتہائی حساس مسئلہ یتیم کے حوالے سے کہ جو ہم عام طور پر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، خاندان میں کوئی بچہ یتیم ہوا، اس کی مدد تو کی جا رہی ہے، اسے مالی ضروریات تو پوری کی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ اب وہ والعیاذ باللہ، خدا ہمیں معاف کرے لیکن یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے، اور یقیناً آپ بھی محسوس کریں گے یہ بات کتنی سچ ہے بدقسمتی کے ساتھ، لیکن چونکہ اب اس کا سوشل سٹیٹس ہمارا والا نہیں رہا، ہمارے سوشل سٹیٹس جیسا نہیں رہا، لہٰذا عام طور پر خاندان میں اس یتیم کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا چاہے غیر محسوس انداز میں ہو، کہ اب اچھی گیدرنگز میں، بڑی گیدرنگز میں اسے نہیں بلایا جاتا، اسے فراموش کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، اسے کما کر کھلانے والا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اسے اچھا لباس پہنانے والا باپ اس دنیا سے چلا گیا، لہٰذا اب وہ اس لائق نہیں بچا کہ میں اپنی سوشل گیدرنگ اور اپنے سوشل سرکل میں اسے اپنے رشتہ دار کی حیثیت سے پیش کر سکوں۔ قرآن یتیم کی اس حساس جہت اور یتیمی کی اس حساس جہت کو بھی قرآن یوں بیان کرتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے رسول یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں ان کے ساتھ، کیسا برتاؤ اپنائیں، کیسا سلوک کریں۔ قرآن فرماتا ہے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے رسول ان سے کہیے کہ یتیم کی بہتری چاہو اور بہتری کرو، ان کی اصلاح کرو، عربی والا اصلاح، نہ کہ ہر بار روک ٹوک کرنے والی اصلاح۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ایک باپ دنیا سے چلا گیا تو 36 رشتہ دار اس کے باپ بنے بیٹھے ہیں، جس کو دیکھو روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، ڈپٹ رہا ہے۔ نہیں، قل اصلاح لہم خیر، عربی والی اصلاح، ان کے لیے اچھائی اور بھلائی کو چاہنا اور ان کے لیے اچھائی اور بھلائی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہترین کام ہے۔
اگلے جملے میں خدا فرماتا ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم لوگ یتیموں سے اختلاط کرو، انہیں اپنے اندر مکس کرو، ان کا سوشل بائیکاٹ نہ کرو، ان سے دوری نہ کرو، انہیں اپنی گیدرنگز میں، اپنی رشتہ داروں میں، اپنے سرکل میں حصہ بناؤ، فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہیں. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. اس پوری اب تک کی گفتگو سے ہم نے یہ اندازہ کیا، یہ خلاصہ نکلا کہ دین اسلام یتیم کے موضوع کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور بہت زیادہ حساسیت کے ساتھ، بڑی باریکی کے ساتھ اس کی اطراف و جوانب کو، ڈفرینٹ اینگلز کو بیان کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ جہاں یتیم کی مادی ضرورت کو پورا کرنا بہت اہم ہے، وہیں یتیم کی معنوی، روحانی، نفسانی، عاطفی، جذباتی جہت کا خیال کرنا بھی بہت زیادہ، بلکہ مادی جہت سے زیادہ اہم تر ہے. یہاں تک آپ کی خدمت میں قرآن صامت کی نگاہ میں یتیم کی اہمیت اور یتیم کے موضوع کی اہمیت پیش کی. آپ ذرا سوچئے، جب قرآن صامت یتیم کے موضوع پر اس قدر حساس نظر آتا ہے تو قرآن ناطق کی کیا کیفیت ہوگی؟ یقیناً ختمی مرتبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا کائنات کے بارے میں وہ فرمان کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ قرآن کی ہر آیت اور مولا کائنات کی پاکیزہ زندگی کے ہر موڑ پر نظر آتا ہے. اس فرمان کا برحق ہونا ہر میدان میں دکھائی دیتا ہے. اور اسی طرح جب یتیم پر بات آ جائے، یہاں بھی ہمیں قرآن ناطق یعنی میرے مولا متقیان، مولا کائنات، امیر المؤمنین قرآن صامت کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، اور قرآن مولا کائنات کے ساتھ ساتھ نظر آتا ہے. جہاں قرآن نے یتیم کی مادی جہت پر اتنی اہمیت دی، وہیں علی نے بھی، مولا کائنات نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں یتیم کے موضوع اور اس کی مادی امداد اور مدد کو بہت اہمیت دی. مگر وہیں جس طرح قرآن نے یتیم کی ایموشنل نیڈز کو بہت زیادہ تاکید سے بیان کیا، وہیں میرے مولا کائنات کی سیرت میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے کہ کس طرح یتیم کی ایموشنل نیڈز کا مولا خیال رکھ رہے ہیں. کہ کبھی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کسی نے شفقت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، یہ کتنا مشکل کام ہے. یہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے بڑا بے معنی سا کام ہو، لیکن وہ جس کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا باپ نہ رہا ہو، اس کے لیے یہ کام بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. مولا فرماتے ہیں جس نے یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، ایک ایک بال جو اس یتیم کے سر پر ہے، جس سے اس کا ہاتھ پھر کر گیا ہے، اس کے بدلے خدا اسے نیکیاں عطا کرے گا. یہ مولا فقط اور فقط ظاہری طور پر یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی تاکید نہیں کر رہے ہیں، شفقت، محبت اور پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے، اسے یہ احساس دلاتے ہوئے کہ کیا ہوا اگر تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، ہم ہیں تمہارا دفاع کرنے والے، ہم ہیں تمہاری حفاظت کرنے والے، ہم موجود ہیں تمہارے بڑے، تمہاری ضروریات کا خیال رکھنے والے. اس کیفیت کا احساس دلاتے ہوئے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا، یہ انسان کو اتنے بڑے درجے پر لے جاتا ہے. خود مولا کائنات اپنی زندگی کے اہم ترین لمحات میں اور سخت ترین لمحات میں، آج مولا کی شہادت کا دن تھا، وصیت امیر المومنین یاد رکھیے گا. مولا بستر شہادت پر ہیں، زہر دغا
اور تلوار کی ضربت، یہ دونوں مولا کے جسم اطہر پر پوری طرح اثر انداز ہو چکے ہیں. مولا شدید درد اور تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن اس دوران بھی جب میرے مولا نے وصیت فرمائی تو یتیم کے موضوع کو فراموش نہیں کیا، اور کس انداز سے، کس قدر حساس اطراف و جوانب کو بیان کیا. غور کیجئے گا. فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، خبردار خبردار یتیم کے معاملے میں خیال کرنا، اللہ سے ڈرنا. فلا تغضوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے منہ، ان کے لبوں کو بہت وقفے وقفے سے بھرو غذا سے، کھانے سے. یہ کنایا ہے. کیا مطلب؟ ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصہ مدد کرو، کچھ عرصہ فراموش کر دو، بھول جاؤ، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، پھر کچھ عرصے کے انقطاع کے بعد، پوز کے بعد پھر تمہیں یاد آئے ارے مجھے تو یتیم کا خیال کرنا ہے، پھر جاؤ، پھر مدد کرو، پھر کٹ جاؤ، پھر بھول جاؤ، مصروف ہو جاؤ. نہیں، مسلسل ہو کر استمرار اور کنٹینیوٹی کے ساتھ تمہاری رصد اور مدد یتیم تک پہنچنی چاہیے. لا تغضوا افواہہم، ان کے منہ کو فاصلے فاصلے سے نہیں بھرنا. کتنی دقیق تعبیر ہے مولا کائنات کی. اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کس قدر اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ہم یہ نیکی کرنا بھی چاہیں، جو لوگ یہ نیکی کرتے ہیں جنہیں توفیق ملتی ہے، چاہے خود کسی یتیم کی کفالت کریں یا چاہے کسی ادارے کے ذریعے سے کریں، آیا کتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتے ہیں، کس طرح سے ہماری ترجیحات بدلتی رہتی ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں وَلَا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ، خبردار ایسا نہ ہو تمہاری موجودگی میں یتیم ضائع ہو جائے، تمہارے ہوتے ہوئے معاشرے کا یتیم ضائع ہو جائے. کیا مطلب مولا؟ مراد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یتیم کی جانب ویسی توجہ نہ دے سکو، اس کی تربیت پر ویسا خیال نہ رکھ سکو جیسا تم اپنی اولاد کا رکھتے ہو، اس کی تعلیم میں ویسے زحمت نہ اٹھا سکو جیسے تم اپنی اولاد کی تعلیم میں اٹھاتے ہو. اپنی اولاد کے پڑھ لکھ کر معاشرے میں کارآمد فرد بن جانے کی تو تمہیں بڑی فکر کھائی جاتی ہے، بڑا خرچ کرتے ہو، بڑا اہتمام کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک یتیم کے لیے تم یہ فکر نہ کر سکو، نتیجے میں وہ تعلیم سے محروم رہے اور نتیجے میں وہ معاشرے میں غلط افراد کی طرف مائل ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم اپنی شخصیت میں ضائع ہو جائے جبکہ تم موجود ہو. یہ مولا کائنات بتا رہے ہیں، مادی جہت اور جذباتی اور ایموشنل نیڈ دونوں کو ساتھ رکھ رہے ہیں. یہ تو مولا کا کہنا تھا، یہ تو ان کے اقوال تھے. اگر مولا کائنات کی سیرت کا ملاحظہ کیا جائے، سیرت کا مطالعہ کیا جائے، تو عملی میدان میں بھی مولا نے جا بجا یتیم کی ایموشنل نیڈز کا خیال رکھنے کا اظہار کیا. عجیب واقعات تاریخ میں لکھے. حضرت قمبر سے روایت ہے، مولا کائنات کا وہ جانثار غلام کہ جو ہمارے آقا ہیں جناب قمبر رضوان اللہ علیہ، وہ نقل کرتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا مولا کائنات یتیم سے کس قدر لگاؤ رکھتے ہیں. یہ بات کسی عام انسان کی نہیں ہو رہی، کسی عام بزنس مین کی نہیں ہو رہی جسے خدا نے ایک دکان دے رکھی ہو، کسی عام 9 to 5 جاب کرنے والے انسان کی نہیں ہو رہی، کسی بہت ملٹی ملینائر بزنس مین کی بھی نہیں ہو رہی ہے جو بہت مصروف ہو. یہ سب سے زیادہ مشغولیت اور مصروفیت رکھنے والے منصب پر موجود انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس وقت ظاہری طور پر بھی اپنے حق کرسی خلافت رسول اللہ پر موجود تھے، مسلمانوں کے تمام امور کے نگران ہیں. ان سے زیادہ مشغول تو کوئی نہیں ہوگا. اس کے باوجود یتیم سے ملنے کے لیے، یتیم کے لیے وقت نکالنے کے لیے کس قدر اہتمام کرتے تھے. قمبر کہتے ہیں کہ ایک بار بیت المال میں وافر مقدار میں شہد آیا، جہاں وہ تمام مسلمانوں کا حق تھا اور مولا نے حکم دیا کہ یہ
اس کے حصے کیے جائیں اور تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، ہر شخص آئے اور اپنے حصے کا شہد لے جائے۔ وہی مولا نے قمبر کو حکم دیا کہ جاؤ اور یتیم بچوں کو جمع کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اللہ اکبر! یتیم بچوں کو جمع کر کے مولا کے پاس لایا گیا۔ مولا اپنے ہاتھوں سے ان یتیموں کو ان کے حصے کے شہد میں سے چکھا رہے ہیں، چٹا رہے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اس قدر شفقت اور محبت سے کھلا رہے تھے کہ قمبر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم بھی آج کوفے میں یتیم ہوتے تو مولا کائنات اس شفقت سے ہمیں شہد کھلاتے اور ہم سے اس قدر محبت کا اظہار کرتے۔ ذرا سوچیے عزیزوں، یہ اس کی سیرت ہے کہ جس کی شہادت کا آج دن ہے، جسے ہم اپنا مولا کہتے ہیں، جس کی محبت کا دم بھرتے ہوئے الحمدللہ ہم کبھی تھکتے نہیں ہیں اور نہ تھکیں گے، جس کی ولایت پر دنیا و آخرت میں برقرار رہنے کی ہم دعائیں کرتے ہیں، جس کی عشق میں ہم گرفتار اور مبتلا ہیں، اس علی کا یتیموں کے ساتھ یہ طریقہ کار تھا۔ اگر ایک واقعہ کافی نہ ہو، آئیے ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک روز مولا کائنات اپنے ظاہری دور خلافت میں ہی مشغول ترین انسان، امت مسلمہ کا حاکم، کوفہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے۔ صفین میں، جمل میں، نہروان میں، خاص طور سے صفین اور نہروان میں مولا کے، صفین اور جمل میں مولا کے اصحاب اور کوفے کے رہنے والے، مولا کے چاہنے والے بڑی تعداد میں شہید ہوئے، ان سب کے یتیم موجود ہیں۔ مولا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب اجتماعی طور پر اہتمام کیا جائے، ممکن ہے انفرادی طور پر کوئی شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو۔ مولا ایک گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں، لیکن یہ ایک بچہ ہے جو بڑا اداس بیٹھا ہے، بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ مولا اس کے قریب گئے، شفقت سے اس کے سر پہ ید اللہ ہاتھ کو پھیرا، سوال کیا کہ تو کیوں غمزدہ ہے، تو کیوں پریشان ہے، تو ان بچوں کے ساتھ کھیلتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ یہ بچے مجھے تانا دیتے ہیں کہ تیرا تو باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، تیرا تو باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میرا بابا ایک جنگ میں مارا گیا، یہ بچے مجھے تانا دیتے ہیں، مجھے اپنے ساتھ ملا کر نہیں کھلاتے۔ قرآن کی آیت ذہن میں ہے نا انشاءاللہ، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے اندر ضم کر لو، ان سے مکس ہو جاؤ تو تمہارے بھائی ہیں۔ یہ بچے مجھے کھلاتے نہیں ہیں، تانا دیتے ہیں کہ تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے آئندہ جب کوئی تم سے کہے تمہارا باپ نہیں ہے، اس سے کہنا میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ بچے کو چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا۔ مولا نے پوچھا اور کیا پریشانی ہے؟ کہا مولا ان سب کے پاس کھیلنے کے لیے لکڑی کی سواریاں اور لکڑی کے گھوڑے ہیں، مگر میرے پاس تو لکڑی کا گھوڑا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس باپ کی یہ ذمہ داری تھی، یا جو باپ اتنی شفقت کر کے میرے لیے کھلونے لاتا تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ مولا نے جب یہ بات سنی، خود تشریف لے گئے اور اس کے لیے وہ لکڑی کے گھوڑے کا کھلونا لا کر اسے دیا۔ دیکھا کہ بچے کو ابھی بھی چین نہیں آیا، اس قدر غم سے بھرا ہوا ہے، اس قدر احساس کمتری میں بیچارہ مبتلا ہے کہ اسے چین نہیں آ رہا، اسے اپنا باپ یاد آ رہا ہے۔ اور علی کا سارا ہم و غم اس وقت یہ ہے کہ کسی طرح اسے خوش کر دیں، کسی طرح اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں۔ علی سے دیکھا نہیں جاتا تھا کہ کوئی یتیم غم زدہ ہو، کوئی یتیم پریشان ہو۔ بچہ ابھی بھی چین اور سکون نہیں آیا اسے۔ مولا نے پوچھا اب تو کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا بچوں کے پاس تو انواع و اقسام کے کھلونے، میرے پاس اب یہ صرف ایک کھلونا ہے۔ مولا تشریف لے گئے اور مزید کھلونے لا کر اسے دیے۔ کہنے لگا مولا ان بچوں کے پاس تو ایسی سواریاں ہیں کہ جن پر سوار ہو کر یہ سیر کرتے ہیں، چلنے پھرنے والی سواریاں ہیں۔ مولا میری سواری چلتی تو نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے۔ ان کو ان کے بابا
گھڑ سواری کراتے ہیں، مگر میں اس سے محروم ہوں. روایت کہتی ہے امیر المومنین مولائے متقیان کہ جو کائنات کا مولا ہے، جس کے سامنے کائنات کی ہر شے تعظیم میں جھک جائے، جس کی ولایت ہر چیز پر ہو، روایت کہتی ہے وہ مولا اس یتیم کو خوش کرنے کے لیے اپنے دونوں گھٹنے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹکا کر بیٹھ گئے. ابو تراب کوفے کی تراب پر بیٹھ گئے اور اس کمسن بچے نے سے کہا کیا ہوا کہ اگر ان کے پاس سواریاں ہیں، میں تیری سواری بنتا ہوں، میں تجھے سیر کراتا ہوں. روایت کہتی ہے جب تک وہ بچہ مولا کی پشت پر سوار رہا، اب وہ خوش ہو گیا، اب اس کا مزاج بہتر ہو گیا، اب وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا. مولا اسے ہنسا رہے ہیں، اسے کھلا رہے ہیں. جب تک وہ مولا کی پشت مبارک پر کھیل کھیل کر تھک کر سو نہیں گیا، علی نے وہ جگہ نہیں چھوڑی. علی اس کی سواری بن کے اسے چلاتے پھراتے گھماتے رہے جب تک وہ تھک کر مولا کی پشت پر گہری نیند نہ سو گیا. اس کے بعد مولا نے اس کمسن بچے کو اس کے گھر پہنچایا. ذرا غور تو کیجیے عزیزوں، حق نہیں ہے اس امام کا کہ اسے زیارت میں یوں ہی مخاطب کیا جائے جیسا کہ ائمہ نے ہمیں سکھایا. ایک لقب میرے مولا کا، السلام علی ابی الارامل والایتام، میرا سلام ہو بیواؤں اور یتیموں کے باپ، ان کے پالنے والے علی ابن ابی طالب پر. حق نہیں تھا کہ جس علی کے لیے رسول نے فرما دیا انا و علی ابوا هذه الامه، کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. علی اس امت کے ہر انسان اور بالخصوص ہر یتیم پر پدرانہ شفقت کا اظہار کرتے تھے، اسے اس کا اپنا باپ ہونے کا احساس دلاتے تھے، اپنے عمل سے، اپنے کردار، اپنی سیرت سے. آئیے ایک اور بڑا حساس واقعہ مولا کی سیرت کا کہ جس میں مولا نے یتیم کی مادی اور عاطفی یعنی ایموشنل جذباتی مدد دونوں کو بھرپور انداز میں شامل کر دیا. ایک رات مولا شہر کوفہ میں اپنے غلام قمبر کے ساتھ ہی گزر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے بلک بلک کر رونے کی آواز آئی. مولا کائنات ٹھہر گئے، دستک دی، بچوں کی ماں دروازے پہ آئی. یہ بچے اتنی رات میں کیوں اس قدر رو رہے ہیں؟ کہنے لگی یہ کھانے کی ضد کر رہے ہیں، انہیں بھوک لگ رہی ہے. تو مولا نے پوچھا کہ پھر تو انہیں کھانا کیوں نہیں دے دیتی؟ کہنے لگی کہ ان کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے اور میرے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سفید پوشی کا عالم دیکھیے عزیزوں، ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے اطراف میں ایسے سفید پوش افراد بستے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جن کے کمسن بچے بھوکے ہوتے ہیں، مگر غیرت اور حمیت انہیں اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے سامنے اپنی مشکل کا اظہار کریں. ہم پر لازم ہے کہ ایسے افراد کی ضروریات کا خیال کریں، بڑھ کر ایسے افراد سے ان کی ضرورت کو معلوم کریں، اور سب سے اہم ایسے ان کی ضرورت کو پورا کریں کہ جس سے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ان کی سیلف اسٹیم کو ٹھیس نہ پہنچے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ گھر کے صحن میں جو مجھے ایک برتن آگ، جلتی ہوئی آگ اور چولہے پر رکھا نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے اس برتن میں پانی ابالنے رکھا ہے تاکہ بچوں کو کچھ تشفی ہو جائے کہ شاید ماں کچھ پکا رہی ہے، اور اسی تشفی میں روتے روتے یہ سو جائیں تاکہ میرا امتحان ختم ہو. مولا کائنات نے جب اس حالت کو سنا تو قمبر کو اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر تشریف لائے. آٹا، کچھ شہد اور کچھ نمک یا سالن مولا نے اپنے گھر سے لیا.
قمر نے کہا مولا وزن مجھے دے دیجئے. فرمایا قمر اس عالم میں میرا وزن کون اٹھائے گا؟ مولا اس بیوہ کے دروازے پر آئے قمر کے ساتھ, دستک دی, گھر میں داخل ہوئے, تشریف لائے اور اس خاتون کو, اس مومنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے یا تو کھانا تیار کر اور میں بچوں کو بہلاؤں, یا تو بچوں کو بہلا اور میں کھانا تیار کروں. کہنے لگی اگر ایسا ہی ہے تو میں بچوں کو بہلاتی ہوں, آپ تنور میں آگ روشن کیجئے. مولائے کائنات روایت کہتی ہے تنور میں اپنے دستے مبارک سے آگ روشن کرتے ہیں, اور قمر کہتے ہیں بار بار اپنے رخسار مبارک کو اس تنور کی جلتی آگ کے قریب لے جا رہے تھے, اور ایک جملہ کہہ رہے تھے ذق یا علی, ذق یا علی, اے علی ذرا اس حرارت کو چکھو. یہ مولا کا شدید احساس تھا, امام معصوم ہوتے ہوئے بھی شدید احساس تھا, اور ہمیں تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اگر یتیم کے حق میں کوتاہی کی تو کیا ہوگا. جب علی جیسا امام خوف زدہ ہے تو ہمیں تو کسی موقع چین نصیب ہی نہیں ہونا چاہیے اگر ہم کسی یتیم کے حق میں کوتاہی کا شکار ہوں. ادھر تنور روشن ہو گیا, خاتون روٹیاں بنا رہی ہے, مولا اس کے بچوں کو بہلا رہے ہیں, ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, انہیں تسلیاں دے رہے ہیں. وہ جس گھر سے پہلے بلک کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی, علی کی شفقت کے نتیجے میں اب وہاں سے بچوں کے قہقہوں اور کلکاریوں کی آواز آ رہی ہے. یہاں تک کہ قمر کہتے ہیں جب کھانا تیار ہو گیا, مولا نے اپنے ہاتھوں سے ان یتیموں کو کھانا کھلایا. کوئی عام آدمی ہوتا, کوئی بہت مصروف آدمی ہوتا, کوئی بہت بڑا تاجر ہوتا تو روٹی اور راشن گھر پہ پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلا جاتا اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا. لیکن یہ مولا کا طریقہ ہے, نہ صرف غذا فراہم کی, نہ صرف مادی ضرورت کو پورا کیا, بلکہ ایموشنل نیڈ کو بھی پورا کر رہے ہیں. انہیں ان کا باپ بن کر شفقت سے نوالے اور لقمے کھلا رہے ہیں, اور ایک ہی بات کہتے جاتے تھے, اے بچوں خدا سے دعا کرنا کہ علی کو بخش دے, خدا سے دعا کرنا کہ علی کی مغفرت کر دے. یہ مولائے کائنات کا طریقہ کار تھا یتیموں سے برتاؤ اور تعامل کرنے کا, کس انداز سے مولا اہتمام کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اسبغ ابن نباتہ سے منسوب وہ معروف واقعہ کہ جب مولائے کائنات کو ضربت لگی اور ضربت بھی زہر میں بجھی ہوئی تو ماہر طبیب کو بلایا گیا, مولا کے زخم کا معائنہ کیا, کہنے لگا کہ اب زہر بدن میں سرایت کر چکا ہے, اگر انہیں تکلیف سے آرام دینا چاہتے ہو, کچھ وقتی آرام اور طاقت فراہم کرنا چاہتے ہو تو علی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پیش کیا جائے. یہ خبر کوفے میں پھیل گئی کہ طبیب نے علی کو دودھ پینے کا کہا ہے, علی زخمی ہے. مولائے کائنات کے بیت الشرف کے باہر کوفے کے کمسن یتیم بچوں کی قطار لگ گئی, اور ہر بچے کے لبوں پر ایک ہی بات تھی, ہر یتیم کے لبوں پر ایک ہی بات تھی کہ ہم سے یہ ہمارے حصے کی غذا, ہمارے حصے کا آج کا دودھ کا پیالہ لے لو اور ہمیں ہمارا بابا علی واپس لوٹا دو. مگر ہائے افسوس کہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. ان بچوں کو بھی واپس کیا گیا, نہ صرف انہیں واپس کیا گیا, وہ شربت جو مولائے کائنات کے لیے لایا گیا, کہنے لگے پہلے میرے قاتل کو پلاؤ, اسے پیاسا نہ رکھو, اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو ایک ضربت کے بدلے ایک ضربت کا وار کرنا, اگر مر جائے تو ٹھیک ہے, بچ جائے تو سزا ختم. یہ وصیتیں کرتے ہوئے, لوگوں کو یتیموں کا خیال رکھنے کا طریقہ سکھاتے ہوئے, مولائے کائنات اپنے زخم کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے 21ویں رمضان کو رات شب میں فجر کے وقت میرے مولا
اس دنیا سے رخصت ہوئے اور بیت علی میں کوہرام بپا ہو گیا. اور کیوں نہ ہوتا کہ آج شہزادی زینب و ام کلثوم یتیم ہو رہی ہیں, آج آقا حسن و آقا حسین یتیم ہو رہے ہیں. ارے فقط حسنین نہیں, آج کوفے کا ہر یتیم بچہ دوبارہ یتیم ہو رہا ہے. آج بیواؤں اور یتیموں کا پالنے والا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے نا کہ لوگوں نے 21 رمضان کی صبح جبرائیل امین کو مرثیہ کہتے سنا تھا کہ تہدمت واللہ ارکان الہدا قتل علی المرتضی. ارے آج علی مرتضی مارے گئے, آج ہدایت کے ستون ڈھا دیے گئے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ مظلومیت امیر المومنین کا, تجھے واسطہ فضیلت امیر المومنین کا, تجھے واسطہ کرامت امیر المومنین کا, تجھے واسطہ امیر المومنین کے اس حق کا کہ جو تو نے اپنی ذات برحق پر واجب کیا. بار الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ امیر المومنین کی سیرت کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ معاشرے کے یتیموں کا, اپنے خاندان میں موجود یتیموں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہر نیکی میں برکت دے, ہر برائی سے محفوظ فرما. بار الہ بانیان کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جوار امیر المؤمنین میں جگہ عطا فرما. سب سے بڑی دعا, سب سے بڑی آرزو, منجی بشر, منتقم کربلا, فرزند زہرا, قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہم تہ دل سے متشکر ہیں حجت اسلام مولانا حافظ ارتضیٰ نشفی صاحب کی کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس عنوان پر رہنمائی فرمائی. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے, آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اجر من انشاءاللہ العزیز کل 22 رمضان ہے. کل یہاں پہ نشست کا انتظام اسی مقام پہ بہجانی ہال میں ہوگا, اور کل کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے لیلۃ القدر کے آثار و آداب, جس سے حجت اسلام مسلمین مولانا علی سجاد مرتضوی صاحب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کی رہنمائی بھی فرمائیں گے اور آپ ان سے مستفید بھی ہو سکیں گے, چونکہ اس کے بعد ہی کل کی شب انشاءاللہ العزیز شب لیلۃ القدر ہے, حقیقت میں شب قدر ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عزیز محترم, کل شب 23 ہے, شب قدر ہے, اعمال کا سلسلہ ہے. تو انشاءاللہ درس کے پروگرام کے بعد انشاءاللہ العزیز قرآنی صورتوں کا آغاز 10:30 بجے انشاءاللہ العزیز ہوگا, اور اس کے بعد دعائے جوشن کبیر 11 بجے انشاءاللہ اپنے وہی وقت پہ انشاءاللہ انجام دی جائے گی. انشاءاللہ العزیز اعمال قرآنی انشاءاللہ العزیز کروائیں گے حجت الاسلام مسلمین مولانا ساجد وکیل صاحب اور برادر احمد رضا ناصری صاحب انشاءاللہ ہمیں درمیان موجود ہوں گے. اور انشاءاللہ ٹھیک 2:30 بجے دعائے امام زمانہ سے اعمال قرآنی کا اختتام ہوگا. آئیے عزیز من اس پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمانہ سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.